السلام علیکم۔ ایک سچی اور رلا دینے والی کہانی۔ کابل سے آیا تو اپنے گاؤں کا چکر لگایا۔ ہر وزٹ کے بعد اپنے ویران اور غریب گاؤں کا چکر ضرور لگاتا ہوں، جہاں کے پہاڑوں میں بچپن کی کلکاریاں آج بھی کہیں سنائی دیتی ہیں، جہاں سوکھی روٹی لسی کے ساتھ کھا کر ماں کے آنچل میں چھپ کر سو جاتے تھے، جہاں جوانی تک اپنی ماں کی خوشبوئیں ساتھ ساتھ رہیں اور آج کہیں کھو گئی ہیں۔ اپنوں کے ساتھ مل کر خلوص اور محبت کے جذبے جو کمرشل کاموں کی وجہ سے ذرا چھوٹ سے جاتے ہیں، ان کو ریچارج کرتا ہوں اور ایک نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ زندگی کا پھر سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں۔ مہینے 2 مہینے میں جب بھی 1-2 دن کے لیے یہاں آتا ہوں تو ان 2-3 مہینوں میں جہاں جہاں فوتگیاں ہوتی ہیں وہاں جا کر تعزیت کرتا ہوں، اور جہاں جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں وہاں مبارک دینے پہنچ جاتا ہوں۔ بیگم کو اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ جواب دیتا ہوں کہ جہاں موت ہوتی ہے وہاں میری موت ہوتی ہے، اور جہاں کہیں نئی زندگی وجود میں آتی ہے وہ جیسے میں جنم لیتا ہوں، سو خود اپنا تماشا دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہوں۔ میری ایک رضائی بہن کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، سو خلاف رسم اس بیٹی کی مبارکباد دینے پہنچ گیا۔ غربت کے ڈھیر میں بچوں کا ایک ڈھیر گندگی کے ڈھیر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہاں ایک بھوکی آنکھوں والی بچی میری توجہ کا محور بن گئی۔ اس 11 سالہ بچی کی آنکھوں میں ایک ویرانی اور خالی پن سا تھا۔ سارے بچوں سے الگ تھلگ بیٹھ کر وہ زمین پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ میں نے بہن سے پوچھا، یہ کس کی بیٹی ہے؟ جواب دیا، میرے دیور کی۔ میں نے پوچھا، یہ بچی سب سے الگ تھلگ کیوں ہے؟ جواب دیا کہ اس کی ماں کو 9 سال قبل طلاق ہو گئی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی اور بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس وقت اس کی عمر 2 سال تھی۔ میرے سر پر گویا پہاڑ گر پڑا۔ اس بچی کی اداسیوں کا معلوم ہو گیا کہ یہ بچی اپنی ماں کو ہی ڈھونڈ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بچی کی سوتیلی ماں کیسا سلوک کرتی ہے؟ بہن نے نمناک آنکھوں سے مجھے دیکھا کہ سوتیلی ماں کیسی ہوتی ہے؟ بچی کی والدہ ابھی تک بغیر شوہر کے تھی اور دن رات بچی کے لیے روتی رہتی ہے، جس کا اثر اس کی آنکھوں پر بھی پڑا، مگر ان 9 سالوں میں وہ اپنی لگتے جگر کو نہیں دیکھ سکی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی آنی کا سراپا گم ہو گیا، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس بچی کو اپنے ساتھ چمٹا کر روتا رہا۔ بچی کا باپ آیا تو میں اسے الگ کمرے میں لے گیا اور کہا کہ آپ نے ایک غلطی اس وقت کی جب اپنی بیوی کو طلاق دی۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے، آپ مزید گناہ پر گناہ کرتے رہے۔ اس نے ڈھیر ساری تعویلات دیں، مگر اس کو خود بھی پتہ تھا کہ اس کی تعویلات کمزور ہیں، لیکن انا کی خاطر جواب ڈھونڈتا رہا۔ میں نے بالآخر اس سے کہہ ڈالا کہ اب ہوتے کون ہیں جو ایک ماں کو اس کی اولاد سے جدا کیا؟ خدا کی محبت بھی ممتا سے تعبیر ہے، تو تم خدا ہو کیا؟ تم نے دوسری شادی کی، اس کو بھی اللہ دوسرا شوہر دے دے گا، مگر مجھے صرف اس بچی کا قصور بتاؤ جو صرف 3 دیواروں کے فاصلے پر وہ اپنی ماں سے جدا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید بولتا، وہ بلک بلک کر رو پڑا کہ عارف بھائی، میرے بھائیوں نے میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ میری بیوی بے گناہ تھی، مگر پشتو روایات میں اس بات کی اجازت نہیں کہ بڑے بھائیوں کے سامنے کچھ بول سکوں۔ میں نے جواب دیا کہ آج مجھے واقعی شرم آ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کا رشتہ دار ہوں، مجھے خود سے گھن آ رہی ہے۔ بس ایک احسان کر دو مجھ پر کہ آپ کے گھر مہمان آیا ہوں اور مہمان کی بات کوئی ٹالتا نہیں، مجھے اجازت دو کہ میں اس بچی کو اس کی ماں کے ساتھ ملا سکوں۔ وہ تذبذب کا شکار تھا، مگر میں نے اسے کہا کہ جن سے ڈرتے ہو ان کو بتا دینا کہ عارف اس بچی کو لے کر گیا ہے، جواب میں دے دوں گا۔ بچی کی ماں کے گھر گیا اور دروازے پر اپنی ماں کا حوالہ دیا جو ان کی دور کی رشتہ دار ہے۔ اتنے میں بچی کی ماں دروازے پر آ چکی تھی۔ کیچڑ میں لت پت ہاتھ اور پسماردہ چہرہ اس کی زندگی کا فسانہ بتانے کے لیے کافی تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے زبردستی اپنے آنسو چھپاتے ہوئے پوچھا، آپ کو اپنی بیٹی کی یاد آتی ہے؟ وہ جیسے دیوار کا سہارا لے کر لڑکھڑا سی گئی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا کہ جب بھولوں گی تو یاد آئے گی نا، 9 سالوں سے انگاروں پر لٹ رہی ہوں۔ میں نے جیب سے ہزار کے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے
اور کہا کہ یہ پیسے رکھ لو، اپنی بیٹی کو خوب کھلانا پلانا، اور اپنی اوٹ سے بچی نکال کر اسے پکڑا دی، یہ کہہ کر کہ مبارک ہو، اسے اپنے پاس رکھ لینا۔ ماں چیخ مار کر اپنی بچی سے لپٹ گئی، اور میرے اندر اتنی تاب نہیں تھی کہ میں اس ماں کو دیکھ سکتا، اور سیدھا ان کی گلی سے نکل آیا۔ میرے پیروں میں کوئی زنجیر تھی، میرے قدم منو بھاری ہو رہے تھے، اور آج پہلی بار اپنے پشتون ہونے پر ماتم کرنے کا دل کر رہا تھا، لہٰذا دھندلائی ہوئی آنکھوں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ماں سے ملے بغیر گاؤں کو کہیں دور چھوڑ کر آ گیا، تاکہ اپنی آنی کے پاس جاؤں کہ اسے مزید محفوظ بنا سکوں۔ ابھی 5 منٹ پہلے ایک اور رشتہ دار بھابھی کا فون آیا کہ بھیا 4 سال ہو گئے ہیں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو نہیں دیکھا، شوہر اور اس کے میکے والوں کے بیچ دشمنی چل رہی ہے، آپ میری مدد کرو گے نا؟ سنا ہے آپ نے آج قبیلے کی روایات توڑ کر ایک بچی کو ماں سے ملایا، مجھے بھی میری ماں سے ملا دو نا، آپ کو خدائے پاک کا واسطہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رو پڑی، اور میں اپنے فون کو خالی نظروں سے دیکھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔